السلام علیکم دوستو آج ہم ایک سید گھرانے کی بات کریں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، میرے بعد میرے گھر والوں کا خیال رکھنا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتا رہے، سارا دن روزے رکھے، ساری رات عبادت کرے، مگر اس حال میں فوت ہو جائے کہ اس کے دل میں ہم اہل بیت کا بغض ہو، تو وہ ضرور جہنم میں جائے گا۔ دوستو، ہرات شہر میں ایک سید رہتا تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو اس کی بیوی اپنے 2 چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر سمرقند شہر میں پہنچ گئی۔ سمرقند اس وقت بہت بڑا مسلمانوں کا شہر تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو اپنی کتاب میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ جب وہ سید زادی شہر سمرقند میں پہنچی تو اس کے ساتھ 2 بچے تھے۔ شہر میں پہنچ کر سید زادی نے لوگوں سے پوچھا، یہاں کوئی امیر ہے؟ لوگوں نے کہا، یہاں کے جو قاضی صاحب ہیں، امام مسجد بھی ہیں، وہ بہت امیر ہیں، اور ایک یہودی ہیں جو ایرانی ہیں۔ اس یہودی کو بھی اللہ پاک نے دنیا کی بہت دولت سے نوازا ہے۔ سید زادی نے سوچا کہ یہودی ہماری کیا مدد کرے گا، لہٰذا وہ مسلمان مولوی کے پاس گئیں اور کہا کہ اے حضرت، میں سید زادی ہوں، ہرات شہر سے سمرقند آئی ہوں، میرا شوہر فوت ہو گیا ہے، میری مدد کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں اور کمزور ہیں۔ مولوی نے سید زادی سے پوچھا کہ آپ جو کہتی ہو کہ میں سید زادی ہوں، تمہارے پاس کوئی سند موجود ہے؟ سید زادی لاجواب ہو گئیں اور واپس آ گئیں۔ سید زادی نے اپنے بچوں کو ایک سرائے میں ٹھہرایا اور یہودی کے گھر چلی گئیں۔ یہودی کے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ جب یہودی باہر آیا تو سید زادی نے کہا کہ اے یہودی، میں مسلمانوں کے نبی اور اللہ کے سچے رسول کی بیٹی ہوں، میری مدد کرو، میرے بچے بھوکے ہیں، میں ہرات شہر سے سمرقند آئی ہوں۔ جب یہودی نے سنا کہ یہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے نبی کی بیٹی ہے تو فوری طور پر اپنی بیوی کو بھیجا کہ جا کے اس سید زادی کے بچوں کو سرائے سے لے کر آؤ۔ جب بچے آ گئے تو یہودی نے اپنے گھر کا اعلیٰ کمرہ اس سید زادی کو دیا، سید زادی کے آرام کا انتظام کیا، بچوں کو اور سید زادی کو کھانا کھلایا، پانی پلایا۔ اور جب رات ہوئی تو مولوی اور جو حاکم وقت تھا، قاضی بھی تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک جنت ہے اور جنت میں سونے کا محل ہے، سونے کے محل کے سامنے اللہ کے نبی کھڑے ہوئے ہیں۔ جب قاضی صاحب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ سونے کا گھر کس کا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا، یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا، میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، تیرے پاس کوئی سند موجود ہے؟ یہ سن کر قاضی پریشان ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا، میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی، تو نے اس سے سید ہونے کا ثبوت مانگا، جا دفع ہو جا میری آنکھوں کے سامنے سے۔ پھر مولوی کی آنکھ کھلی تو وہ زاروں قطار رونے لگا اور اپنے دروازے سے باہر بھاگا۔ لوگوں سے پوچھا، آج میرے گھر پر ایک عورت آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ سید زادی یہودی کے گھر ہے۔ مولوی بھاگتا ہوا ننگے پاؤں یہودی کے دروازے پر پہنچا، دستک دی۔ یہودی باہر آیا تو اس مولوی نے یہودی سے کہا کہ جو سید زادی اور بچے ہیں وہ مجھے دے دو۔ یہودی نے انکار کر دیا تو مولوی نے کہا، میں اس کے بدلے تمہیں 100 اونٹ دوں گا۔
یہودی نے کہا کہ اے قاضی، اگر تم مجھے کل جہان بھی دے دو تو میں ان بچوں کو اور سید زادی کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ پھر یہودی نے کہا کہ جب اللہ کے نبی تمہیں خواب میں ڈانٹ رہے تھے تو میں بھی ادھر ہی موجود تھا۔ پھر اللہ کے نبی میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اے یہودی، تو نے میری بیٹی کی مدد کی ہے۔ میں تجھے خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ نے تیرے اور تیرے خاندان کی بخشش کر دی اور تم سب کے لیے جنت لکھ دی ہے۔ یہودی نے کہا کہ اے مسلمان، ہم سب مسلمان ہو چکے ہیں۔ جب قاضی صاحب نے یہ سنا کہ یہودی بھی مسلمان ہو گیا ہے اور سید زادی اور بچے بھی اسی کے پاس ہیں تو وہ بہت رویا اور گلیوں میں بھاگنے لگا۔ دوستو، اہل بیت بہت قیمتی چیز ہیں، ان کی عزت کرنا ہم پر فرض ہے۔ اللہ پاک ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے۔